ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان الکریم میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی. اور ابھی جو ہمارا سیگمنٹ ہے وہ ہے روحانی وظائف. اس سے پہلے آپ دیکھ رہے تھے علم اور آگاہی، جو کہ ہمارا بہت خوبصورت سیگمنٹ ہے جس میں بچے بھی ہوتے ہیں اور سوالات بھی ہوتے ہیں ان سے، اور بچے بہت خوبصورت انداز میں جوابات دیتے ہیں. تو ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں روحانی وظائف میں روحانی اسکالر محترم جناب علامہ مفتی عبدالکریم انصاری جناب امجدی صاحب. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. الحمدللہ. آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں جزاک اللہ. رمضان کی اس خوبصورت ٹرانسمیشن میں، اور ہمارا یہ سیگمنٹ ہے روحانی وظائف. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف نعت خواں جناب غلام سعد قادری صاحب. میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. بلکہ میں چاہوں گا کہ مفتی صاحب ایک کلام لے لیں نعت کا. ہاں، مختصر سا کوئی کلام سنائیں، اس کے بعد یہ دنیا ایک سمندر ہے، مگر ساحل مدینہ ہے. یہ دنیا ایک سمندر ہے، مگر ساحل مدینہ ہے. کہ ہر ایک موجے بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے. مدینے کے مسافر تجھ پہ میرے جان و دل قربان. مدینے کے مسافر تجھ پہ میرے جان و دل قربان. تیری آنکھیں بتاتی ہیں تیری منزل مدینہ ہے. تیری آنکھیں بتاتی ہیں تیری منزل مدینہ ہے. اور جہاں عشاق بستے ہیں وہ بستی ان کی بستی ہے. جہاں عشاق بستے ہیں وہ بستی ان کی بستی ہے. جہاں پہ ذکر ہونے کا وہی محفل مدینہ ہے. کرم کتنا فخری ان کی ذات پاک کا مجھ پر. میں اتنی دور ہوں لیکن مجھے حاصل مدینہ ہے. غلام سعد قادری صاحب کی خوبصورت آواز میں آپ نے سماعت کی نعت. اللہ پاک
اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں آپ کی عقیدتیں. ہم آتے ہیں سوالات کی طرف روحانی وظائف کے اندر، جو کہ لوگ ہم سے سوالات کرتے ہیں اور اس کے جوابات ہمارے روحانی اسکالر جناب عبدالکریم انصاری صاحب دیتے ہیں. اچھا حضرت، پہلا سوال یہ ہے کہ ہمارے کوئی بھائی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میری فیکٹری میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جادو وغیرہ ہو گیا ہے، تو اس کا روحانی وظیفہ مجھے کیا کرنا چاہیے، یہ بتائیں. شہزاد بھائی، فیکٹری کے اندر جو جادو ہوتا ہے نا، یہ تھوڑا بڑا اوپر نوعیت کا ہوتا ہے. فیکٹریاں بھی بہت طرح کی ہوتی ہیں، گارمنٹس کی ہوتی ہیں. تو جو بڑی بڑی فیکٹریوں میں اگر جادو ہوا ہے تو جادو بھی بڑا ہوگا، پھر وہ چھوٹا جادو نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں لاکھوں روپے کی انکمنگ ہوتی ہے، کروڑوں روپے کی شپمنٹ جاری ہوتی ہے. اچھا علامہ صاحب، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ میری فیکٹری میں جادو ہو گیا ہے، تو ان کو کیسے پتا چلا کہ میری فیکٹری میں جادو ہو گیا؟ کوئی سوئیں ہوئی ہیں اس کو ملی ہیں، کوئی چیز ایسی ملی؟ ہاں، ممکنات سے ایسا بھی ہوتا ہے، سوئی ملتی ہے، پتلے مل جاتے ہیں، یا مختلف چیزیں ہوتی ہیں، لیمو ہوتے ہیں، اس میں سوئیاں لوگ ڈال دیتے ہیں، یا کاروبار بالکل آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں. ہاں، پیسہ آتا ہے لیکن بچتا نہیں ہے. بہت سارے اس طرح کی کیفیات ہوتی ہیں. کیا وظیفہ ہونا چاہیے؟ اس کا تو ایک باقاعدہ عمل ہے، باقاعدہ علاج ہے. اگر فیکٹری میں جادو تو باقاعدہ علاج ہے، کسی شرعی عامل سے رابطہ کر کے اس کا علاج کیا جائے. پھر بھی ایک وظیفہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. لوبان لے لیں، لوبان اور کالا دانہ لے لیں. لوبان اور کالا دانہ لے کے اس کو پسوا لیں اور اس کے بعد سورہ بقرہ کا دم کر لیں. اچھا، سورہ بقرہ کی تلاوت کر کے اس پہ دم کر لیں، اولا کے درود و سلام پڑھیں، اور اس کا جو نا پورے فیکٹری کے اندر نا اس کی دھونی دی جائے 2 ٹائم. اچھا. اس سے پہلے ان کی استطاعت ہے تو کوئی جانور وغیرہ اس کا فیکٹری کا صدقہ کرے. اور بہتر ہے کہ اس جو نا فیکٹری کے اندر قرآن خوانی وغیرہ کا ذکر کرایا جائے، قرآن خوانی کرایا جائے، تلاوت کرائی جائے. لیکن یہ جو عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ ایک بہترین مجرب عمل ہے. فیکٹری میں جادو ہو یا گھر میں جادو ہو یا کسی بھی نوعیت کا جادو ہو، تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر یہ مستقل مزاجی سے 40 دن کر لیں عمل، تو انشاءاللہ ہر طرح کا جادو ختم. اچھا حضرت، ایک اور سوال ہے. ہمارے کوئی بھائی ہیں سمیر ہیں، ان کے والد صاحب کا نام ہے ایوب. یہ چاہ رہے ہیں کہ میرا گریڈ بڑھ جائے. کسی آفس میں شاید یہ کام کرتے ہوں گے. گریڈ بڑھنے کے لیے بہت ہی آسان وظیفہ ہے. یا اللہ ہو یا نافع ہو، یا اللہ ہو یا نافع ہو، یا اللہ ہو یا نافع ہو. ہر نماز کے بعد 11 بار پڑھیں، اور جب فیکٹری جائیں یا اپنے کام کی طرف جب سیٹ پہ بیٹھنے کے لیے جائیں تو یہ پڑھ کے 21 بار پڑھ کے دعا کریں، اللہ کی بارگاہ میں اولا کے درود و سلام پڑھیں. تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے گریڈ ان کا بڑھ جائے گا. اچھا حضرت، ایک اور سوال ہے. ہماری کسی بہن نے سوال کیا ہے اور نام وغیرہ انہوں نے بتایا لیکن میں یہاں شو نہیں کر رہا ہوں. وہ کہنی کہ میرے کو رشتے کے لیے دعا کریں کہ کوئی وظیفہ بتائیں کہ اللہ پاک میرا رشتہ ہو جائے. رشتے کے وظیفے کے لیے بہت ہی آسان عمل ہے. 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھیں، کسی بھی ٹائم پڑھ لیں. ابھی کیونکہ رمضان ہے تو رمضان میں تہجد کے وقت پڑھ لیں. اچھا. اور اس کے بعد جو نا سورہ اخلاص 41 ٹائم 92 ڈیز ناغا کے دن بعد میں شمار کریں. یہ ایک بہت ہی مجرب عمل ہے اور اس کی برکت سے انشاءاللہ تعالی رشتہ ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ اگر سورہ یاسین ہے، کسی بھی ایک ٹائم پہ سورہ یاسین بھی پڑھیں اور اس کی تلاوت کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دل سوزی سے دعا کریں تو انشاءاللہ تعالی. اچھا سر، رشتوں میں ایک یہ بھی رکاوٹ نہیں سمجھتے کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کی فیملیز ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے رشتے صرف ہم فیملیز میں کریں گے، ہماری بچیاں ہماری فیملیز میں دیں گے، باہر نہیں دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ یا ہمارے لڑکی کی شادی ہم صرف ہمارے خاندان میں کریں گے، یا جس فیملی سے یا جس کاسٹ سے وہ بلانگ کرتے ہیں کہتے ہیں وہ وہیں سے ہوگی. تو اس کا آپ کیا کہتے ہیں؟ ہونا چاہیے اسلام میں ہے ایسا کچھ یا نہیں، یا صرف ہمارے میمنوں میں ہے یا کسی اور جماعت میں؟ جی قرآن میں تو یہ ہے کہ ہم نے تمہیں خاندانوں میں پیدا کیا. اچھا، مفہوم میں عرض کر رہا ہوں. تو یہ خاندان تو ایک بہت بڑی نعمت ہے. تو بہتر طریقہ تو یہ کہ خاندان میں ہی رشتہ ہو، کیونکہ ایک دوسرے کے رسم و رواج معلوم ہوتے ہیں. ہاں، اب ادر خاندان میں جب کرتے ہیں تو رسم و رواج معلوم نہیں ہوتے، طور طریقے معلوم نہیں ہوتے، ایک دوسرے کے نا رہنے سہنے کے طریقے نہیں پتہ ہوتا، جس کی وجہ سے وہ نا اتفاقیاں پیدا ہوتی ہیں اور پھر وہ منقطع ہونے تک معاملات پہنچ جاتے ہیں. اب کسی کے خاندان میں رات کو جاگا جاتا ہے، دن میں سویا جاتا ہے. اب شادی ایسی جگہ ہو گئی جہاں رات کو سویا جاتا ہے، دن میں جاگا جاتا ہے، تو مسائل ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو نا خاص طور پہ دیکھی جاتی ہیں، اور یہ بڑے بوڑھے جو ہوتے ہیں نا خاندان کے وہ دیکھتے ہیں. لڑکی کا اور لڑکے کا مزاج دیکھا جاتا ہے کہ اس کے مزاج کے مطابق کون سا لڑکا سوٹیبل رہے گا. اگر اس کے مطابق ادر خاندان میں بھی ہے اور وہ صاحب شریعت ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، اس کو ایک خاتون کی ضرورت ہے یا خاتون کو ایک مرد کی ضرورت ہے. یہ ایک بہت بڑا نقطہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ جس کو ضرورت ہو رشتہ اسی سے کرنا چاہیے، اسی سے کرنا چاہیے. جس کو ضرورت نہیں ہوتی نا، رشتے ہو جاتے ہیں، ماں باپ کرا دیتے ہیں، یار بچہ ویلا ہی گھوم رہا ہے، اس کی شادی کرا دو شاید یہ جو نا سدھر جائے. تو بیچارہ وہ سدھرتا کیا ہے کہ بچی بھی گھر میں بیچاری بیٹھی رہتی ہے، اس کے انتظار میں وہ دوستوں کی محفلوں میں رنگ رنگیاں منا رہا ہوتا ہے، تو بچی کے ساتھ آزمائش ہو جاتی ہے. اسی طرح خاتون کو ضرورت نہیں ہوتی ہے،
بہت سی خواتین بھی ایسی ہیں کہ جو ان کو ضرورت نہیں ہوتی رشتے کی، وہ اکیلے رہنا پسند کرتی ہیں، ان کو مرد کی مطلب سہارے کی یا مرد کی جو نا پابندیوں کی ضرورت نہیں ہوتی. تو یہ ساری چیزیں نا جو خاندان کے بڑے بوڑھے حضرات ہوتے ہیں یا وہ دیکھتے ہیں کہ میری بچی کے لیے یا میرے بیٹے کے لیے کون سا ایسا رشتہ مناسب ہے جو ان کے دماغوں کو میچ ہو جائے، جو ان کے مزاج کو میچ ہو جائے، تاکہ آگے چل کے اختلاف نہ ہو. بچی اگر گرم مزاج کی ہے تو پہلے کے لوگ دیکھتے تھے، بڑا چھان بین کرتے تھے کہ بچہ جو نا ٹھنڈے مزاج کا لیتے تھے، اور بچہ اگر گرم مزاج کا تو بچی ٹھنڈے مزاج، تاکہ ایک دوسرے کو برداشت کر سکے. اب خود سے جو رابطے ہوتے ہیں نا وہ اکثر جذباتی رابطے ہوتے ہیں، جوانی کا جوش وقتی ہوتا طور ہے، پہ ہوتے ہیں. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ نہ مزاج پتہ ہوتے ہیں، بس وہ جذبات ہوتے ہیں. پھر جب مزاج بعد میں کھل کے سامنے آتے ہیں تو پھر علمانو والحفیظ پھر آپ کے سامنے. بہتر طریقہ یہ کہ بڑے بوڑھوں کے مشورے سے رشتہ کیا جائے. اچھا حضرت، ایک اور سوال ہے کہ بھائی ہمارا بچہ جو ہے نا بہت روتا ہے، کوئی وظیفہ بتائیں گے بچوں کے لیے نہ روئیں؟ بچے جو روتے ہیں نا، چھوٹے بچے، نابالغ بچے، جو بچے مطلب نو مولود بچے ہوتے ہیں نا، ان کی 3 وجوہات ہوتی ہیں. ایک تو لیکن اس نے نو مولود کا بتایا نہ کوئی عمر کا بتایا. ہاں میں مطلب یہ کہ بچے بہت سوال روتے کرنے ہیں والا تو بیچارہ اپنے حساب سے سوال کرتا ہے، لیکن ہم تو مطلقاً سب کو جواب دیں گے. ہماری پوری دنیا میں پروگرام چل رہا ہے نیوز کے توسط سے، تو ہم چاہتے ہیں کہ 9 مولود کا بتائیں، 9 سال کا بتائیں، 18 سال کا اس بتائیں. طرح کہ سب تک ہی جو ہے نا ہمارا پیغام پہنچ جائے. جو 9 مولود بچہ ہوتا ہے، چھوٹا جو بچہ ہوتا ہے، وہ 3 وجوہات سے روتا ہے. ایک تو اللہ کی یاد میں روتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک اللہ کی یاد میں روتا ہے کہ وہ اللہ کی یاد توحید بیان کر رہا تھا، اپنے انداز میں بیان. ہاں اس کی حمد و ثنا کر رہا ہوتا. دوسرا جو ہے نا وہ کسی تکلیف سے روتا ہے، اس کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو بچہ روتا ہے. اور تیسری وجہ جو ہوتی ہے بچے کے رونے کی، وہ یہ ہوتی ہے جو والدین کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، بچہ اپنے والدین کی مغفرت کے لیے روتا ہے. ہائے ہائے سبحان اللہ. یہ بچے مطلب والدین کے لیے بہت بڑی نعمت ہوتی ہے کہ جو ہاں اگر اس کا رونا بہت زیادہ کثرت سے ہے تو پھر تشخیص کی جائے کہ وجہ کیا ہے. کیونکہ والدین کی مغفرت کے لیے رو رہا ہے تو والدین کو اپنے توجہ کریں کہ ایسا تو نہیں کہ ہم غیر شرعی کوئی کام کر رہے ہوں، سود کا معاملہ تو نہیں ہے، نمازوں کو تو نہیں چھوڑ لیں، کسی کا قرض لے کے تو نہیں دبا دیا، تو وہ اس سے توبہ کرے. ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات یہ کہ اگر اس کو کوئی تکلیف ہے تو حقیقی طبیب کو دکھائیں، اچھے کسی طبیب کو دکھایا جائے یا کسی عامل سے مشورہ کیا جائے. اور اگر اللہ کی یاد میں ہو رہا ہے تو سبحان اللہ والدین کو شکر ادا کرنا چاہیے، شکرانے کے نفل ادا کرنا چاہیے. ہاں تمام صورتوں کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ بچے کو تکلیف ہو رہی ہے تو اس کے کانوں میں اذان دی جائے. اچھا بچے کے کان میں اذان دی جائے تو کان میں اذان دینے کی وجہ سے بچہ جو تھم جائے گا انشاءاللہ. اور سینے پہ ہاتھ رکھ کے بار بار سلام قولا من رب رحیم، سلام قولا من رب رحیم، سورہ یاسین کی آیت سلام قولا من رب، یہ پڑھ کے اس کو دم کیا جائے تو اس سے انشاءاللہ نہیں روئے گا. سیگمنٹ ہمارا روحانی وظائف سے جناب مفتی عبدالکریم انصاری امجدی صاحب کو اجازت دیں، ہمارے ناطق کو بھی اجازت دیں، اور آپ سے ملاقات ہوگی. اب انشاءاللہ ہمارے افطار کا جو ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے مدحت نعت، اور جس میں آپ دعا بھی سنتے ہیں اور نعتیں بھی ہوتی ہیں. تو دیکھتے رہیں میٹرو 1 نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان الکریم. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو 1 نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان الکریم، اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی. اور سیگمنٹ ہے افطار کا، مدحت نعت کا، جس میں ہمارے ساتھ اسکالرز بھی ہوتے ہیں اور نعت خواں بھی ہوتے ہیں، اور پھر آخری میں ہم دعا بھی مانگتے ہیں. اور سب سے بڑا یہ سیگمنٹ جو ہوتا ہے اس میں ہوتی ہے روزہ کشائی، جو کہ ہمارے شہر کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو ہم انوائٹ کرتے ہیں ہمارے اسٹوڈیو میں، اور ان کی اسٹوڈیو میں ہم ان کی روزہ کشائی کرواتے ہیں، اور ہمارے جو اسپانسرز ہوتے ہیں ان کی طرف سے ہم ان کو تحفے تحائف بھی دیتے ہیں. اچھا سب سے پہلے میں تعارف کرواتا ہوں ہمارے اسپانسرز کا جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے اس خوبصورت نشریات میں. سب سے پہلے جیز موبلنگ جو ہے اس نے ایک ایپ جو ہے جیز اسلام ورلڈ ایپ جو ہے وہ کہتا ہے کہ ڈاؤن لوڈ کریں. اس میں آپ کو ملے گا قرآن کا ترجمہ، نماز ریمائنڈر، نماز ٹریکر، 2 عمرے کے ٹکٹ ہر عشرے میں. لیکن یہ تمام چیزوں کے لیے آپ نے سب سے پہلے ڈاؤن لوڈ کرنی ہے جیز اسلام ورلڈ ایپ. اور دوسرا ہمارا اسپانسر ہے یونیک موٹر بائک بنانے والے اور مرحبا کا شربت گل بہار، جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اس خوبصورت نشریات میں، اور کوئز جوس بنانے والے، اور ماشاءاللہ ملک اینڈ ڈیری جن کی خوبصورت لسی ہوتی ہے اور ان کی پیکنگ بھی بڑی خوبصورت ہوتی ہے، اور ان کے جو دودھ ہے، دہی ہے اور لسی ہے بڑی شاندار ہوتی ہے. اور دمتھل بیکرز اینڈ سویٹ نے بھی ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، نیلسن نے بھی ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، اور ہمارے ساتھ جو آج جو افطاری ہے جو کہ یونین بیکرز نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، اور اساکا نیو ٹاؤن بیکرز نے. ان تمام اسپانسرز کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے خوبصورت نشریات میں ہمارے ساتھ تعاون کیا. اور بچوں کا میں تعارف کرواتا ہوں. ہمارے ساتھ بہت اچھے خوبصورت سے بچے یہاں بیٹھے ہیں جنہوں نے آج روزہ رکھا ہے، بلکہ میں ان سے بات کروں گا. سب سے پہلے بیٹا میں آپ سے بات کروں گا، کیا نام ہے آپ کا؟ ماشاءاللہ
السلام علیکم، میرا نام وانیہ بطول شرازی ہے. وعلیکم السلام. روزہ رکھا ہے ماشاءاللہ؟ جی پہلا روزہ ہے؟ جی اچھا، تو آج میٹرو ون نیوز آپ کی روزہ کشائی کروا رہا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ جی. اور آپ کو روح افزا کے تحفے بھی ملیں گے، کوئز کے بھی ملیں گے، دمتھل کے بھی ملیں گے. یہ سب آپ گھر پہ لے کے جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو کہہ دیں میٹرو ون نیوز تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ میٹرو ون نیوز میری روزہ کشائی کروانے کے لیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا، ایک اور ہمارے ساتھ بیٹھی ہے. بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام ہے قندیل فیصل. اچھا بیٹا، روزہ رکھا ہے ماشاءاللہ؟ جی. اچھا، کیا کھایا تھا افطاری سحری میں آپ نے؟ پہلے میں نے دلیا کھایا تھا. دلیا کھایا تھا؟ پھر تو بھوک لگی ہوگی آپ کو. نہیں لگی تو ڈائٹ پر ہیں آپ؟ نہیں نا. تو چلیں، میٹرو ون نیوز کی جانب سے آپ کو ہم دیں گے تحفے تحائف، کیونکہ آپ ہماری مہمان ہیں اور آپ کی روزہ کشائی ہم کر رہے ہیں ہمارے اسٹوڈیو میں، بلکہ خوبصورت ٹرانسمیشن میں رمضان الکریم میں. آپ کا بہت شکریہ، آپ آئیں. اور یہاں پر بھی ہمارے ماشاءاللہ بہت سارے بچے بیٹھے ہیں، بلکہ میں چاہوں گا کہ ان تمام بچوں کا تعارف ہو. السلام علیکم بیٹا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نام ہے آپ کا؟ کیا نام ہے آپ کا؟ عروہ. عروہ کہاں سے آئی ہو بیٹا آپ؟ گھر سے. کراچی میں رہتی ہیں؟ بولیں انکل میں گھر سے آئی ہوں. گھر سے آئی. اچھا، افطاری کرنی ہے. افطاری میں کیا کھائیں گے مجھے بتائیں، کوئی فرمائش ہے آپ کی؟ کچھ بھی نہیں، جو ملے گا. یہ دی آنین کارنر نے آپ کے لیے جو افطاری بھیجی ہے کھا لیں گی آپ، یا کچھ اور منگائیں آپ کے لیے؟ ماشاءاللہ ملک اینڈ ڈیری کی بھی لسی بھی ہے، دودھ کی بوتلیں بھی ہیں آپ کے لیے. اور کچھ منگوانا ہے؟ نہیں منگوانا. چلے کہہ دیں تھینک یو سو مچ میٹرو ون نیوز. تھینک یو سو مچ میٹرو ون نیوز. ون نیوز. ہاں ماشاءاللہ. اچھا بیٹا، کیا نام ہے آپ کا؟ السلام علیکم، میرا نام مہیب خان ہے. ہاں. میں کلاس 2 میں پڑھتا ہوں. اچھا بیٹا، کہاں سے آئے آپ؟ میں اپنے گھر سے. آپ کا گھر کہاں پر ہے یہ بتائیں؟ گلشن اقبال سے آئے آپ؟ پھر چلیں، روزہ رکھا ہے آپ نے پکا والا یا ایسے ہی آ گئے ہو؟ اچھا، تو یار ہم تو پہلے روزے والے کو بلا رہے ہیں، جس کا پہلا روزہ ہے اس کو بلا رہے ہیں. جس کا دوسرا روزہ ہے اس کو ہم کچھ بھی نہیں دے رہے. نہ روح افزا کا گفٹ دیں گے، نہ نیلسن کا دیں گے، نہ کسی اور کا دیں گے. تو بلے چل جائے گا نا، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. یہ چاہیے گفٹ؟ چاہیے، چلیں دے دیں گے. بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ مائک پکڑیں. السلام علیکم، میرا نام مقدس ہے. مقدس، کیا کرتی ہو بیٹا آپ؟ اسکول پڑھتی ہیں؟ جی. کون سی کلاس میں؟ 2 کلاس. کون سی کلاس میں؟ 2 کلاس. 2 کلاس میں پڑھتی ہیں آپ؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بیٹا پہلا روزہ ہے آپ کا؟ جی. روزہ لگ تو نہیں تھا آپ کو؟ چلیں، نماز پڑھی ہے آپ نے ماشاءاللہ ساری؟ جی. ہمارے لیے دعائیں کریں گی بہت ساری؟ جی. بہت ساری دعائیں کرنا، ٹھیک ہے. بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ ام ہانی. ام ہانی، کتنی پیاری ہیں آپ ماشاءاللہ. ام ہانی کیا کرتی ہیں آپ؟ کچھ بھی نہیں. ہیں ام ہانی؟ کچھ بھی نہیں. اچھا، پچھلے سال بھی آپ آئی تھی، میں پہچان گیا آپ کو، میں نے دیکھا تھا آپ کو. ہیں؟ اچھا آئی تھی نا پکا؟ ہاں بھائی آئی تھی واقعی میں. اچھا ام ہانی، پہلا روزہ ہے یا دوسرا روزہ ہے؟ پہلا ہے یہ دوسرا؟ صحیح سے بتاؤ ایمانداری سے. رکھا بھی ہے نہیں رکھا؟ رکھا ہے پکا والا. چلیں بہن سے بات کرو آپ کی. ہاں بھائی، آپ کا نام کیا ہے؟ زارا. زارا. ماشاءاللہ کتنا پیارا نام ہے. زارا کیا کرتی ہو بیٹا؟ پڑھتی ہو یا گھر والوں کو تنگ کرتی ہو؟ پڑھتی ہوں. پڑھتی ہو. مما کو تنگ کرتی ہو؟ نہیں. بالکل نہیں کرتی ہو. اور بابا کو؟ نہیں. کچھ بھی، کسی کو تنگ نہیں کرتی ہو. کتنی اچھی ہو یار آپ. اچھا، سحری کی تھی آپ نے؟ کیا کھایا تھا سحری میں؟ برگر. اے کتنی اچھی ہے، برگر کھایا تھا یار. اچھا واہ واہ، ہمیں تو برگر ہی نہیں ملتا. ہم تو وہی پٹھان کے انڈے پراٹھے کھا کے بس سحری کر لیتے ہیں. اچھا، آپ کو کیا ابھی افطاری میں کیا کھانا ہے؟ دیکھو پاکولا کا فلیور ڈیری ملک فلیور جوس بھی ہے. پیتی ہیں آپ پاکولا کا جوس؟ پیتی ہیں؟ کون سا فلیور آپ کو پسند ہے؟ یہ تو اسٹرابری ہے. ارے یہ اسٹرابری ہے بھائی، ورنہ آپ کے لیے چاکلیٹ منگواتے ہیں ہم، بادام منگواتے ہیں. ان کے بہت سارے فلیور ہیں، سارے فلیور ایک سے بڑھ کر ایک ہیں. ان سے بات کروائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک. نام کیا آپ کا؟ حفصہ. حفصہ. کہاں سے آئی ہو آپ؟ پاکستان. ہیں؟ اچھا ماشاءاللہ. روزہ رکھا ہے آپ نے؟ کون سا روزہ ہے آج؟ آج روزہ کون سا ہے مجھے بتاؤ. اگر آپ نے صحیح بتایا نا تو میں آپ کو 1000 انعام دوں گا میری طرف سے. ہیں؟ پہلا. نہیں پہلا روزہ نہیں. آج روزہ رمضان کا کون سا روزہ ہے؟ پہلا روزہ ہے نا. آج تیسرا ہے، چوتھا ہے، پانچواں ہے، چھٹا ہے، ساتواں ہے. کون سا روزہ ہے بتائیں؟ تیسرا. تیسرا. چلیں میں آپ کو وہ دیتا ہوں، یا چھٹا روزہ ہے
یا آج دوسرا روزہ ہے یا پانچواں روزہ ہے؟ ان تینوں میں سے مجھے ایک بتاؤ، چھٹا ہے، پانچواں ہے یا دوسرا ہے؟ کون سا ہے؟ یا ساتواں ہے؟ ساتواں ہے؟ خود کو بھی نہیں پتا. بتائیں کون سا روزہ ہے بیٹا، بتائیں کون سا روزہ ہے؟ ساتواں روزہ ہے؟ بولو ہاں یا نا. نہیں بھئی حفصہ کو بات ہی نہیں کرنی، دیں اس کو، دیں آپ کے بھائی کو دیں. بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ محمد ایان. محمد ایان، روزہ رکھا ہے آپ نے؟ جی رکھا ہے. بیٹا روزہ لگ تو نہیں رہا آپ کو؟ نہیں. اچھا، آپ ماشاءاللہ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے اور آپ کی روزہ کشائی ہم کر رہے ہیں، جو کہ میٹرو ون نیوز ہے، اور ہمارے ساتھ بہت سارے ہمارے اسپانسرز ہیں جن کے تعاون سے یہ ہم ٹرانسمیشن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا، آپ کا بہت شکریہ، آپ آئے. اور ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ، اور وقفے کے بعد آپ سے ہوتی ہے پھر ملاقات. دیکھتے رہے میٹرو ون نیوز کی خوبصورت نشریات رمضان الکریم. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان الکریم، اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی. اپنے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. افطار کا یہ وقت قبولیت کا وقت اور مقبولیت کا وقت، تو میں یہی چاہوں گا کہ آپ اپنی دعاؤں میں خاص یاد رکھیں، اور اللہ پاک ہم پر اپنا خاص کرم اور فضل فرمائے، اور ہماری تمام پریشانی کو دور فرمائے، تمام مشکلاتوں کو حل فرمائے، اور ہماری تمام دل کی حاجات خواہشات کو اللہ پاک قبول فرمائے، پوری فرمائے. ہمیں جوائن کیا ہے جناب الیاس میمن صاحب نے. میں آپ کو جناب خوش آمدید کہتا ہوں. الیاس بھائی کیسے ہیں آپ؟ الیاس بھائی مہمان ہیں ماشاء اللہ آپ ہیں. اچھا الیاس بھائی کون سے مہمان ہیں؟ ہم لوگ جیت پور والے میں. جیت پور والے ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. الیاس بھائی کوئی میسج دیں گے ہمارے دیکھنے والوں کو؟ مطلب آپ تاجر بھی ہیں تو آپ تاجروں کو کوئی اچھا سا میسج تو یہ دوں گا، جیسے آج کے حالات کے حساب سے جو وائٹ کالر جو اتنے پریشان تھی، 50,000 60,000 تنخواہ ہے، وہ ہم سے راشن مانگتے ہیں. راشن دو، اتنی بری پوزیشن ہے اس حکومت کی نااہلی، اس کی وجہ سے بہت زیادہ پرابلم ہے. اس میں گورنمنٹ کو خود کو سوچنا چاہیے آدمی کہاں جا رہا ہے. وائٹ پوش کا خیال کریں. وائٹ بالکل وائٹ کالر سب سے زیادہ مارا ہے. وائٹ مانگنے والا دوسرا تو مانگ لے گا، وائٹ کالر کسی سے مانگ ہی نہیں سکتا. سب سے زیادہ پرابلم ہے. اس پہ گورنمنٹ کو کوئی پالیسی بنانا چاہیے. کوئی پالیسی نہیں ہے. آپ یقین مانیں، کاروبار کی حالت نہیں ہے، پرچیزنگ پاور بالکل نہیں ہے، لوگوں کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں. کیا خریدا؟ یا بجلی کا بل بھرے گا گھر کا، جس کی 40-50 ہزار تنخواہ وہ آپ کو شاپنگ کر ہی نہیں سکتا ہوں. الیاس بھائی طارق روڈ کی مارکیٹوں کی کیا سیٹ ابھی اس وقت تو اب شروع ہوا ہے. دیکھو پیر سے کیا ہوتا ہے. ابھی رش وغیرہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اچھا تو آخری روزوں میں سٹارٹ ہوتی ہے رش وغیرہ؟ ہوتا ہے کم، ہر سال کم ہی ہوتے جا رہا ہے، زیادہ رش نہیں ہے. ہم تو ہمارا کیمپ بھی لگتا ہے طارق روڈ ٹریڈ لائن کا، 15 رمضان سے کیمپ لگتا ہے، چاند لگتا ہے، رش نہیں ہوتا ہے. چوری ڈکیتیاں بہت بڑھ گئی ہیں. پرس نکالنا، موبائل نکالنا، یہ عورتیں چوری کرتی ہیں. اور اس میں ایکسپرٹ ہیں عورتیں اور بچے، ان کے ساتھ بچے موبائل نکال. ہمارے کم سے کم پچھلے 20 کیس آئے تھے اس کے اندر. موبائل نکالنا، پرس. میں آئی ڈی سے اپیل کرتا ہوں، ایڈی سے اپیل کرتا ہوں، اس پہ عورتوں کی نفری لگوائی جائے اور اس میں دیکھا جائے، اس واردات کو روکا جائے. ہر سال یہ واردات بڑھتے کم نہیں ہو. ہمارے جو تھانے لیول پہ، پورے کراچی کی بات کر رہا ہوں میں، ہم کی بات پورے کراچی میں اس کو آپ کہیں بھی جائیں شاپنگ کرنے تو اپنے آپ کو بھی خیال رکھتے ہیں. روڈ کرتے بھی کیا ہے، عورتیں روڈ کراس کرواتی ہیں، اس پہ موبائل نکال لیتی ہیں، پرس نکال لیتی ہیں. چلو میں آپ کو روڈ کراس، یہ ہمارے الیاس میمن صاحب نے بتا بھی دیا. یہ مطلب یہ بہت ضروری ہے. روڈ کراس کرواتی ہے، بہن آپ کو روڈ کراس کروا، اس کو موبائل بھی نکال لیا، پرس بھی نکال لیا. بس بہت وارداتیں ہیں. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. بہت شکریہ الیاس میمن صاحب آپ کا. صدق حسین، میں چاہوں گا کہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک نعت پیش کریں. آپ کی کریں ان لب رخسار کی باتیں، سرکار کی باتیں. آؤ کی کریں ان لب رخسار کی باتیں، سرکار کی باتیں. اور ساتھ میں ہو پنجتن پاک کی باتیں، سرکار کی باتیں. اور ساتھ میں ہو پنجتن پاک کی باتیں، سرکار کی باتیں. حسنین کی ہو اکبر و اصغر کی ہو باتیں، زہرا و علی کی. حسنین کی ہو اصغر و اکبر کی ہو باتیں، زہرا و علی کی. ہر رنگ میں ہے سیرت و کردار کی باتیں، سرکار کی باتیں. ہر رنگ میں ہے سیرت و کردار کی باتیں، سرکار کی باتیں. خیبر میں جو ایک ہاتھ سے دروازہ اکھاڑا، سب دیکھے نظارہ. خیبر میں جو ایک ہاتھ سے دروازہ اکھاڑا، سب
دیکھے نظارہ ہم کیوں نہ کریں ایسے مددگار کی باتیں سرکار کی باتیں ہم کیوں نہ کریں ایسے مددگار کی باتیں سرکار کی باتیں کربل میں علی پاک کا عکاس تو دیکھو عباس کو دیکھو کربل میں علی پاک کا عکاس تو دیکھو عباس کو دیکھو تو کیوں نہ کریں زہرا کے علمدار کی باتیں سرکار کی باتیں ہم کیوں نہ کریں زہرا کے علمدار کی باتیں سرکار کی باتیں آؤ کہ کریں ان لب و رخسار کی باتیں سرکار کی باتیں جب کوئی نہیں کوئی سہارا سرکار ہمارا جب کوئی نہیں کوئی سہارا سرکار ہمارا ہم کیوں نہ کریں اپنے مددگار کی باتیں سرکار کی باتیں اور ساتھ میں ہوں پنجتن پاک کی باتیں سرکار کی باتیں آؤ کہ کریں ان لب و رخسار کی باتیں سرکار کی باتیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت آپ نے حاضری پیش کی حضور کی بارگاہ میں. اللہ پاک آپ کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور ہمارے ساتھ اس خوبصورت نشست میں موجود ہیں ہماری ڈائٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر ماریہ خان, نعت خواں ترازیہ ناصر اور ہمارے الیاس میمن صاحب اور صدق حسین نے جو خوبصورت حاضری پیش کی, اور ہماری اسکالر محترمہ سیدہ ہیرا شیرازی صاحبہ جن کو ہم روزانہ سماعت کرتے ہیں اس وقت. اچھا ہیرا شیرازی, مجھے یہ بتائیں کہ آج حضرت فاطمہ بنت اسد کا یوم وصال ہے, تو ان سے حضور کے کیا تعلق تھا, کیا فرمائیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتنی بڑی ہستی جب ہم دیکھتے ہیں شجرہ نسب, تو جو جد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جناب ہاشم, ان کے سب سے بڑے بیٹے اسد اور سب سے چھوٹے بیٹے عبد المطلب, 5 بیٹے تھے ان کے. اسد کی بیٹی فاطمہ بنت اسد اور عبد المطلب کے بیٹے ابو طالب, ان دونوں کو اللہ نے ملایا تو ان کو حیدر کرار عطا فرمایا. آپ مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ کی والدہ گرامی ہیں, اور اس سے بھی بڑا آپ کا تعارف یہ ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ چچی ہیں جنہوں نے رسول اللہ کو اپنی آغوش مطہر میں پالا, اپنی آغوش میں پالا. 2 سال کی عمر مبارک سے لے کر 17 برس تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی حضرت فاطمہ بنت اسد میں. اور یہ وہ خاتون ہے کہ جنہوں نے اپنی گود میں 2 بچوں کو پالا, اور بھی بیٹے, لیکن 2 بیٹوں کی ایک امتیازی حیثیت ہے کہ ایک کو پالا محمد مصطفیٰ بنا دیا, دوسرے کو پالا علی مرتضیٰ بنا دیا. اللہ اکبر, اللہ. ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ بنت اسد وہ خاتون ہے جن کو رسول اللہ کی ابا کا, آپ کی قمیض کا کفن ملا. یہ آج کا دن بہت بڑا دن ہے کہ جب مولا کائنات نے آ کر کہا, امام علی مرتضیٰ نے کہا یا رسول اللہ میری ماں چلی گئی ہیں, انہوں نے کہا علی آپ کی ماں نہیں گئی, میری ماں چلی گئی ہیں. اور رسول اللہ نے اپنی ابا کا کفن دیا, اپنی قمیض کا کفن دیا, اور آپ کی قبر مطہر میں اتر گئے اور ایسے مٹی کو برابر کیا, دونوں ہاتھوں سے کنکر اٹھاتے جاتے تھے, باہر پھینکتے جاتے تھے, دونوں دیواروں پہ ہاتھ رکھا اور کہا اے قبر ہوشیار میری ماں آ رہی ہے, اے قبر ہوشیار میری ماں آ رہی ہے. یہ مقام ہے فاطمہ بنت اسد کا. ہم دیکھتے ہیں کہ آپ رسول اللہ کو ایسے پالتی تھی کہ اپنے بچوں کو بعد میں کھانا کھلاتی تھی, پہلے رسول اللہ کو کھلاتی تھی. اپنے بچوں کو بعد میں کنگھی کرتی تھی, پہلے رسول اللہ کو کرتی تھی. روزانہ رسول اللہ جب جاتے تھے بکریاں چرانے کے لیے, تو آپ کے لیے خرمے جو ہے, جو کھجوریں ہوتی ہیں, وہ جمع کر کے رکھ لیتی تھی. بہت شوق سے تناول کرتے تھے رسول اللہ یہ کھجوریں, ان میں بڑی توانائی ہوتی ہے, بڑی طاقت ہوتی ہے. تو جب آپ آتے تھے واپس تو ان کو پیش کرتی تھی. ایک دن کاموں میں لگ گئیں تو کھجوریں جمع نہیں کر سکیں. جب رسول اللہ کے آنے کا وقت ہوا تو سوچتی میں تو محمد سے شرمندہ ہو جاؤں گی کہ آج تو میں کھجوریں جمع ہی نہیں کر سکی. تو ایسے اپنے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے لیٹ گئیں. جب رسول اللہ آئے, انہوں نے دیکھا وہ طاق تھا, وہاں پہ کھجوریں موجود نہیں تھی. وہ باہر گئے اور جا کر درخت سے کہتے ہیں درخت محمد بھوکا ہے. اللہ اکبر, اللہ. محمد بھوکا ہے. ایسے کھجوریں برسنی شروع ہو گئی, درخت نے پھل دینے شروع کر دیے. رسول اللہ نے پیٹ بھر کے کھائی. تو شام میں جناب ابو طالب بھائی کہتی ہیں ابو طالب میں نے دیکھا کہ محمد نے درخت سے کہا میں بھوکا ہوں, اور درخت نے کھجوریں دینی شروع کر دی. تو
روزہ کھلنے میں 5 منٹ باقی ہیں، لیکن یہاں تو کسی کو اپنے گیم سے تو کسی کو اپنے فرینڈ سے ہی فرصت نہیں۔ پتہ ہے روزہ کھلنے سے پہلے آپ کو اذان کا ویٹ کرنا چاہیے۔ روح کو چھو جاتی ہے ہر اچھی بات، ہر اچھی بات، چل میرے لال۔ اللہ میاں نے آپ کی بات سن لی؟ اللہ میاں نے آپ کی بات سن لی۔ رسول اللہ نے اور مولا کائنات نے ان پر فخر کیا۔ رسول اللہ نے کہا میری ماں چلی گئی ہے، مولا کائنات نے ہر جنگ میں جا کر کہا انا علی ابن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ اور جس جنگ کا ابھی میری بہن نے جو منقبت پڑھی خیبر کا ذکر کیا، اس جنگ میں جب مرہم مولا کائنات کے سامنے آیا، اس سے پوچھا تمہارا کیا نام ہے؟ تو مولا فرماتے ہیں ان الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ علی ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا تھا۔ جب میں نے گہوارے میں اژدہا کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے، حیدر کہتے ہیں جو بڑھ بڑھ کے حملے کرنے والا شیر ہو اسے حیدر کہتے ہیں۔ کیا مقام ہے حضرت فاطمہ بنت اسد کا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ کی آپ نے کیسے تربیت کی، اپنی آغوش میں پالا اور کتنے عرصے تک آپ کے ساتھ رہی۔ یہ اسلام کی پہلی خاتون ہے جنہوں نے یثرب کی طرف ہجرت کی۔ یہ وہ خاتون ہے جنہوں نے 17 برس تک رسول اللہ کو پالا۔ یہ وہ خاتون ہے جو 56 سال کی عمر تک، 56 برس کی عمر تک رسول اللہ کی ہمراہی میں رہی۔ 56 برس کی عمر تک رسول اللہ کی ہمراہی میں رہی۔ بہت بڑا مرتبہ ہے۔ کیا وقت ہے میرے پاس؟ جی ہے۔ چلیں جی، میری خوش نصیبی۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ کو وقت تو آپ سناتی رہے۔ نہیں، وہ اگر چل جائے تو بڑی بات ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ نے رسول اللہ کی پرورش کی، اور مقام پر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نبوت کے معجزات جن کا ہم تذکرہ کرتے ہیں روزانہ کی نشست، ہمارا سیگمنٹ بڑا مقبول ہے۔ جو آج یہاں مہمان ہیں، آج جو پہلی دفعہ ہیں، تو ان کو ہم بتائیں کہ یہ شہزاد سعیدی کو یہ بھی سعادت ہے کہ انہوں نے یہ سیگمنٹ رکھا۔ ہم رسول اللہ کی نور و جمال پہ گفتگو کرتے ہیں، ان کے رخ رخسار پہ گفتگو کرتے ہیں۔ آپ کی آنکھیں کیسی تھی، آپ کے بال کیسے تھے، آپ کے ہاتھ کیسے تھے، جسم مبارک کے کیا معجزات ہیں۔ یہ معجزات جو ہم صرف سنتے ہیں، حضرت فاطمہ بنت اسد اپنی آنکھوں سے دیکھتی تھی، سبحان اللہ، ان کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتی تھی۔ کبھی کبھی کہتی ہیں کہ میں محسوس کرتی تھی کہ محمد کے جسم سے خاص خوشبو آتی تھی، اور جب میں کپڑے دھونے کے لیے رکھ دیتی تھی تو کئی دنوں تک ان میں سے وہ خوشبو آتی رہتی تھی کہ ایک خاص خوشبو آیا کرتی تھی۔ اسی کو اللہ نے جس کی آغوش میں کہ سپرد کیا، جس کی امانت میں دیا، وہ حضرت فاطمہ بنت اسد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے گفتگو کی۔ اچھا بیٹا، کون نعت شریف پڑھے گا؟ چاروں پڑھیں گے، ایک اشعار پڑھیں گے۔ اچھا، ایک شعر پڑھیں گے تو بیٹا جلدی پڑھیں، ہمارے پاس صرف 1 منٹ ہے، صحیح ہے؟ آپ مل کر ایک نعت شریف پڑھیں مل کر۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ سارے نعت خواہ یا بیٹا پڑھیں، بڑے آواز آ رہی ہے۔ یا من صلیت کل الانبیاء، یا من فی قلبی رحمت للناس، یا من نلفت قلوبا بالاسلام، یا حبیبی یا شفیع یا رسول اللہ، بی امی و ابی فدیت سیدی، صلاۃ و سلام علیکہ یا نبی، حبیبی یا محمد، ادیت بسلام علی محمد۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ماشاءاللہ، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میرے دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ جب تک کے چاند تارے جن ملاتے جائیں گے، چار جانے ہم ملا
दिल मिलाते जाएं मुख्तसर होता है हमारे पास, लेकिन ज़ाहिर है बच्चे आए तो इनकी हौसला अफजाई करना बहुत ज़रूरी होती है हमारी। तो मैं कलाम का सिर्फ एक शेर पढ़ूंगा, उसके बाद हमारा जब वक्त हो जाएगा इफ्तार का, हम इफ्तार करेंगे और तमाम शहरों के रहने वाले अपने अपने वक्त पर इफ्तार करें। तो आइए मिलकर एक कलाम हम पेश करते हैं। ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए हमको दीदार अता करना। ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए हमको दीदार अता